أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجیے محمد. تقلید کے مسائل ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج توضیح المسائل اور فتاویٰ کے اندر مجتہد جن اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے جس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مجتہد کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ یہ اصطلاحات سے اگر آپ گزر گئیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی، تو پھر فتاویٰ کو سمجھنا کوئی بھی مشکل کام نہیں رہے گا. کیونکہ جا بجا فتاوی کے اندر توضیح المسائل میں استفتاءات میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے، ہر علم کی کوئی کچھ نہ کچھ اصطلاحات ہیں. مثلا جب بھی ہم کہتے ہیں سیاسیات، پالیٹکس، فوراً ایک خاص طرف آپ کا دماغ متوجہ ہو جاتا ہے. اصل میں اصطلاح کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ اشارہ جو خیالات کے ایک مجموعے کی طرف دماغ کو منتقل کرتے. یعنی بس ہم اس اصطلاح کا نام لیں اور اس کے پیچھے تمام وہ چیزیں جو ایک مکمل احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں خود بخود آ جاتی ہیں. جیسے جب ہم پالیٹکس کہتے ہیں، صرف یہ لفظ منہ سے نکالا اس اصطلاح کو اور پورا ایک سسٹم آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے مثلا جب ہم فزکس کہتے ہیں تو فزکس بھی خاص طرح کے اصولوں کا، قواعد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، فوراً آپ کا دماغ خاص طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے کیمسٹری اگر ہم کہتے ہیں تو کیمسٹری خود ایک اصطلاح ہے، اور کیمسٹری کے اندر، اس علم کے اندر کتنی اصطلاحات موجود ہیں، تو فوراً ہمارا دماغ ایک خاص طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے میڈیکل سائنس کی کچھ اصطلاحات ہیں، اور ہزاروں لاکھوں جو اصطلاحات اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو کبھی اگر آپ دو ڈاکٹروں کو بھی آپس میں بات چیت کرتے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ مریضی کے متعلق بات ہو رہی ہوتی، وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے. اسی طرح سے علماء بھی کچھ اصطلاحات دینی استعمال کرتے ہیں، اور ہر علم کے لحاظ سے علم فقہ جو ہے اس کی بھی کچھ خاص اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز. مجتہد جب بھی کوئی اصطلاح اس لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو جیسے احکام خمسہ. دیکھیے، مجتہد ممکن ہے کبھی کوئی اصطلاح استعمال کر کے گزر جائے، مثلا کہے کہ استصحاب کی بنا پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. کہ جیسے پچھلی بار آیا تھا کہ قانون الزام کی بنا پر ایسا مسئلہ ہے، تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف منتقل ہو جائے گا. آج تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ گفتگو آئے گی، لیکن ایک بہت اہم ہوگی، آئندہ زندگی میں بہت سے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اس میں ایک احکام خمسہ. دیکھیے، ہماری پوری زندگی جو ہے وہ پوری، کوئی بھی آپ مسئلے کے اوپر عمل کرتی ہیں وہ احکام خمسہ میں سے ہوتا ہے. یا تو وہ واجب ہوتا ہے وہ عمل، یا وہ حرام ہوتا ہے، یا وہ مستحب ہوتا ہے، یا مکروہ ہوتا ہے، یا مباح ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ان پانچ میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بیس ہوتا ہے، انہی میں سے کوئی سا ایک ہوگا. اس کو کہتے ہیں پانچ احکام، احکام پنجگانہ یا احکام خمسہ. اچھا، اس میں سب سے پہلا ہے واجب. واجب یعنی وہ عمل کہ جس کو کرنا شریعت میں ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہو. ضروری اور لازم، اور جس کے نہ کرنے پر گناہ لازم آتا ہو. یعنی اللہ عذاب دے گا، گناہ چاہے وہ ٹھیک ہے، وہ گناہ بعد میں چاہے معاف ہو جائے، لیکن اس کو کرنا ضروری، اس کو کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ لازم آئے گا. اسے کہتے ہیں واجب. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے توضیح المسائل کے اندر جا بجا استعمال ہوتی ہے، اور فتاوی میں کبھی مجتہد کہتا ہے کام واجب ہے، کبھی کہتا ہے کام لازم ہے. لازم ہے کہ یہ کیا جائے. دیکھیے، اس میں تھوڑا سا ایک علمی فرق ہے، یہ بھی دماغ میں رہے کہ اگر کسی فعل کے لازم ہونے کو مجتہد قرآنی آیت سے یا کسی معتبر حدیث سے سمجھا ہو تو، اور وہ اس کی نسبت براہ راست اللہ اور معصومین کی طرف دے،
اس مسئلے کی، تو وہ واجب کس طرح استعمال کرتا ہے؟ یعنی مجتہد جب کسی قرآنی آیت سے یا معتبر حدیث سے اس مسئلے کو سمجھے اور براہ راست اس مسئلے کی نسبت اللہ یا معصومین کی طرف دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، معصومین نے یہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے وہ واجب کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد براہ راست قرآنی آیت یا معصومین کی حدیث کی طرف نسبت نہیں دیتا اس کو، بلکہ کسی عقلی اصولوں کی بنا پر اس چیز کو ضروری خیال کرتا ہے، تو پھر وہ لازم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ مقلد کے لیے تو مقام عمل میں دونوں چیزوں کے اوپر پابندی کرنا لازم ہے۔ یہ علمی سی ایک بحث ہے کہ کب واجب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور کب لازم کی۔ بہت اہم بات ہے، یعنی آپ جب توضیح مسائل دیکھیں گی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ مجتہد کہاں لازم کہہ رہا ہے اور کہاں واجب کہہ رہا ہے۔ تو واجب کب استعمال کرتا ہے کہ جس وقت قرآنی آیت یا واضح حدیث، معتبر حدیث سے اس مسئلے کو سمجھاؤ اور براہ راست اللہ یا معصومین کی طرف نسبت دے، تو واجب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر عقلی اصولوں سے اس کے ساتھ سمجھا ہوتا ہے یا اصول فقہ وغیرہ سے سمجھا ہوتا ہے تو پھر اور براہ راست اس مسئلے کی نسبت معصومین کی طرف نہیں دی جا سکتی، تو پھر وہ لازم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ویسے آگے چل کر یہ والا مسئلہ بھی آئے گا، لیکن میں ویسے ہی کہہ دوں، مثلا مجتہد کہے گا حج کرنا واجب ہے، لیکن حج کے لیے پاسپورٹ بنانا لازم ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ حج کے لیے واجب کہہ رہا ہے، پاسپورٹ کے لیے مثلا لازم کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے عقلی اصول سے سمجھا ہے حج پر جب تک جا نہیں سکتے جب تک پاسپورٹ نہیں بنے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہے، یا فلاں معصوم نے فرمایا، معصوم کی طرف نسبت نہیں دے سکتا، نہ اللہ کی طرف نسبت دے سکتا۔ یہ عقل سے، ایک عقلی اصول سے اس نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اس کے بغیر حج پر جا نہیں سکتے، لہٰذا لازم ہے کہ مثلا میں نے ایک مثال دی کہ لازم ہے کہ پاسپورٹ بناؤ۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات یہ، اچھا مقام عمل میں مقلد کے لیے کوئی اس میں ایج نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث سے تو نسبت نہیں دی جا سکتی نا، تو لازم کا یہاں استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، نہیں۔ مقامی عمل کے اندر جو مقلد ہے اس کے لیے دونوں باتیں بالکل برابر ہیں، یہ صرف علمی ٹرمینالوجی کے لحاظ سے ایک فرق ہے۔ دیکھیے جیسے ہمارے میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے، بعض اوقات ڈاکٹرز جو جتنی انویسٹیگیشن مریضوں کی کرواتے ہیں ان سب کا فائدہ مریض کو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی انویسٹیگیشن اتنی سارے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، تو کیا سب کا فائدہ مریض کو ہوتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات ڈاکٹر اپنے سیٹسفیکشن کے لیے یا مثلا بہت ساری ایویڈنسز جمع ہو جائیں گی اس کے پاس، تو اس کے ایک فائنل ڈائگنوسس تک تو وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن مثلا ایک اور بھی اس کے اندر ثبوت اس کے پاس آ جائے گا کہ دیکھیے میں جو سمجھاؤں اس وجہ سے سمجھاؤں، تو بعض اوقات مریض کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی اپنی فائدے کے لیے وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن بھی مثلا کروا لیتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہو گیا۔ اچھا اب آ جائیے اقسام واجب۔ واجب آپ سوچتے ہیں صرف واجب ایک ہی قسم ہے، نہیں، واجبات کی اقسام دیکھیے کتنی۔ سب سے پہلی قسم ہے واجب کی جسے کہتے ہیں واجب اصلی، اس کو واجب نفسی بھی کہتے ہیں، یعنی جو خود ہی واجب ہو، کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہو۔ دیکھیے ابھی میں آگے اس کو واضح کروں گا۔ واجب اصلی جو فی نفس ہی خود ہی واجب ہے، مثلا نماز خود واجب ہے، کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں اس سے آپ کو اصطلاح یہ والی سمجھ میں آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں دوسری اصطلاح جسے کہتے ہیں واجب طبعی یا واجب غیری بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ خود واجب نہیں ہوتا، یہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، جبکہ واجب اصلی کے اندر کیا تھا، وہ چیز خود ہی واجب تھی۔ واجب طبعی یا واجب غیری یہ ہوتا ہے کہ جو خود واجب نہیں بلکہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ مثلا وضو خود کب واجب ہے؟ مثلا اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو نماز کی وجہ سے واجب ہے، یعنی اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا، کوئی اور ایسا کام نہیں جس کے لیے وضو ضروری ہو، تو وضو کرنا کوئی واجب نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وضو جو ہے واجب غیری، یہ واجب اصلی نہیں۔ واجب اصلی نماز ہے، لیکن نماز کے لیے نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، اور وضو جو ہے جب تک نماز نہ پڑھی جائے، دو چار موارد اور بھی ہیں وضو کے، مثلا نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، یا قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے وضو واجب ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ چاہ رہی ہیں
کہ میں قرآن کے حروف کے اوپر ہاتھ لگاؤں، تو قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا کون سا واجب ہے؟ واجب اس کو غیری کہا جاتا ہے، یعنی یہ واجب ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا ہے۔ اچھا، قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا کب واجب ہو سکتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن جو ہے مثلا کے اوپر کوئی نجاست گر جائے، معاذ اللہ، وہ ہو سکتا ہے بچوں والوں گھروں کے اندر یہ وہ، تو اب ہاتھ لگائے بغیر وہ نجاست مثلا صاف نہیں ہو سکتی، اب قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے، خود سے واجب نہیں ہے، کسی اور وجہ سے واجب ہوا، یا مثلا کوئی شخص کا نظر قسم اور عہد کر لے کہ میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤں گا، جی ہاں یہ بھی ایک اچھی نظر، یعنی یہ نظر مانی جا سکتی ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے، عہد کیا جا سکتا ہے۔ نظر مثلا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤں گی مثلا، اب اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن کے حروف کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ بغیر وضو قرآن کے حروف کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت واقعی قرآن کے حروف کو براہ راست ہاتھ لگایا جائے، لیکن مثلا موبائل فون کی اسکرین کے اوپر قرآن کے حروف آ رہے ہیں، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ یہ صرف باقاعدہ کتابی صورت میں جو آپ کے سامنے قرآن ہوتا ہے اس کے حروف کو ہاتھ لگانے کی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے بعض اوقات ہو سکتا ہے، یا مثلا نماز طواف کے لیے اور نماز طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے طواف نہیں کرنا ہے، نماز طواف نہیں پڑھنی تو وضو کرنا بھی واجب نہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے موارد کے لیے، لیکن خود وضو جو ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہے، واجب غیری۔ اب کبھی مجتہد استعمال کرے واجب تبعی یا واجب غیری تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ کام بذات خود واجب نہیں ہے بلکہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، وہ غسل کا بھی۔ غسل بھی بذات خود تو واجب نہیں، مثلا کسی پر اگر غسل واجب ہو، جو مختلف موارد ہیں اس کے، تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں، ہاں نماز جب پڑھنے جائے گا تب اس کو پاک ہونا چاہیے، یا مثلا کوئی اور ایسا کام کرنے جائے گا کہ اس کے لیے غسل ضروری ہے، مثلا اگر اسے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے تو اس نجس حالت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لیا ہو اس نے، تو وہ کسی اور کام کو کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے۔ تو وضو بھی واجب غیری ہے، غسل بھی واجب غیری، فی نفس ہی واجب نہیں ہوتا ہے غسل کہ اللہ کی طرف سے الگ سے ایک عبادت کے طور پر واجب ہو جیسے کہ نماز، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے مثلا اگر کسی کے اوپر حج واجب ہوتا ہے تو حج کرنا تو واجب ہے، حج واجب ہے، لیکن اس کے جو مقدمات ہیں حج پہ جانے کی، مثلا حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا یہ مقدمے کے تو خود بذات خود پاسپورٹ بنوانا واجب نہیں، مثلا کسی کو اگر حج پہ نہیں جانا ہے تو کب واجب ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوا کے رکھے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ احرام کا جو لباس ہے، ویسے تو کون سا اس کے اوپر احرام کا لباس خریدنا واجب ہے، لیکن حج پہ جا رہا ہے تو لازمی ہے کہ اس کو مثلا مرد ہے تو وہ بغیر سلے ہوئے احرام کی چادریں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو کوئی کام جو ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہوتا، دوسرے کاموں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ تو دو اصطلاحات ہوئی، ایک ہے واجب اصلی اور ایک ہے واجب غیری۔ اس کے بعد ایک اور ہے اصطلاح جسے کہتے ہیں واجب تعبدی۔ یہ وہ ہے جس کی انجام دہی کے لیے باقاعدہ قصد قربت کی نیت لازمی ہوتی، قصد قربت کی نیت، یعنی یہ حکم خدا، اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس کی بجاوری کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے قصد قربت یعنی قربتاً اللہ میں اس کام کو کر رہی ہوں، یعنی اگر یہ والی نیت آپ نکال دیں اور اس نیت کے بغیر عمل کریں تو وہ عمل صحیح شمار نہیں ہوگا۔ جیسے نماز، اب کوئی کہے کہ نماز کے اندر بھائی بڑا آدمی ہوتا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کے بعد رکوع میں جھکتا ہے، اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے، پھر سجدے سے اٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ تو ورزش کی نیت سے اگر یہ پوری نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس میں حکم پروردگار کی نیت ہونی چاہیے، چاہے پوری شکل نماز ویسی ہی ہو جائے ورزش کے دوران جیسے کہ نماز کے اندر ہوتی، تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نیت اس کے اندر ہونی چاہیے، حکم پروردگار کی۔ اسی طریقے سے مثلا روزہ ہے، روزہ
اب اگر کوئی کہہ کہ میں ایک روزہ خوشنودی پروردگار حکم خدا کی بجاوری کی نیت سے رکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہہ کہ میں وزن مجھے کم کرنا ہے یا مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، اس نیت سے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مثلا میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھوں گا یا بچا کے رکھوں گی، تو اس کا روزہ باطل ہے، کیونکہ اس کے لیے قصد قربت لازم ہے. جو نماز ہے، جو روزہ ہے، یہ واجب تعبدی ہے، اس کے لیے قربتاً الی اللہ کی شرط ہوتی. کسی اور نیت سے اگر یہ عمل کیا تو وہ عمل باطل ہوتا. اسی طریقے سے مثلا خمس ہے، کوئی اگر چیریٹی کی نیت سے، لوگ بہت سے خمس کے اس سے پہلے مثلا قائل نہیں تھے، خمس نہیں دیتے تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ انفاق کیا، لوگوں کی مالی مدد کی، سادات کی بھی مالی مدد کی، دینی کاموں کے اوپر بھی خرچ کیا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنا زیادہ مال ہم مثلا 20-30 لاکھ روپے تو اس چیریٹی میں خرچ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہماری خمس دینے کی نیت نہیں تھی، وہ ہم نے امداد کے طور پر دیا تھا ان سادات کو، تو کیا یہ اب ہم سہم سادات میں محسوب کر لیں اس کو؟ نہیں، اس وقت کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی، کیونکہ قصد قربت اس کے لیے لازم. یعنی آپ کسی کو ایسے ہی آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے دینی کاموں کے اندر پیسہ خرچ کر دیا، تو آپ کہیں گے سہم امام کا یہی تو مصرف ہے کہ دین کی تبلیغ ہو، تو میں نے کر دیا تھا اس وقت. نہیں، یہ خمس شمار نہیں ہوگا، کیونکہ خمس خاص قربتاً الی اللہ کی نیت سے دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ کہ یہ واجب تعبدی ہے. اسی طریقے سے مثلا حج، مثلا ہو سکتا ہے کوئی تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہو، اور وہاں جب وہ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ چلو اچھا ورزش ہو جائے گی، ذرا پہاڑوں کے اوپر نیچے چڑھیں گے، کچھ لباس بھی اس طرح سے پہن لیں گے مثلا، چاہے وہ پورا ہی وہی اعمال کا مجموعہ جو کہ حج کے اندر ہوتا ہے، ان سب جگہوں کے اوپر کوئی حساب جائیں. بہت سے لوگ ہیں وہ تو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خانے کعبہ کے چکر جو لگائے ہیں، میری گو راؤنڈ کر کے ہم جو ہے وہاں سے واپس آئے ہیں مثلا. تو اس قسم کی کوئی نیت حج کے اندر نہیں چلے گی. حج واجب تعبدی ہے، اور خاص قصد قربت کے ساتھ، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت سے اس کو انجام دینا ہوتا. اس کے مقابلے میں اس کے جو بالکل اینٹی ایک لحاظ سے برخلاف ہے، اسے کہتے ہیں واجب توسلی. واجب تعبدی کے مقابلے میں واجب توسلی ہوتا ہے. یہ بھی واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے قصد قربت کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اگر اللہ کے لیے مثلا نہ بھی کیا جائے تب بھی واجب اتر جاتا ہے. مثلا جسم پاک کرنا، آپ کے ہاتھ نجس ہو گئے، آپ نے پانی کے نیچے بے خیالی کے اندر بھی جا کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، تو چاہے نیت تھی بھی نہیں آپ کی کہ میرے ہاتھ پاک ہو جائیں، لیکن آپ نے خود ہی 2 دفعہ مثلا ہاتھ اس کے نیچے لے گئے، یا ایک دفعہ بہت سی نجاستوں میں ایک دفعہ میں بھی ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، پور سے متصل ہے تو اور ہی اس میں آسانیاں مل جاتی. تو اب بعد میں آپ کو خیال ہے ارے مجھے تو ہاتھ بھی پاک کرنے تھے، جی نہیں، آپ کے ہاتھ خود بخود پاک ہو گئے. اس کے لیے قصد قربت کی نیت کی شرط ہی نہیں. یعنی اگر آپ نے ہاتھوں کو اپنے پاک کرنے کی نیت نہ بھی ہو، لیکن ہاتھوں پر پانی پڑ گیا آپ کے، تو آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح سے یعنی جسم کسی اور جگہ پہ بھی اگر ایسا ہو جائے، یا مثلا کوئی شخص ہے اس کا جسم نجس ہے اور اس نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی اور باہر میں نکل گیا، اور بعد میں سوچ رہا ہے کہ ارے میرا تو جسم ناپاک تھا، لیکن تب بھی جو ہے اس کا جسم پاک ہو جائے گا، کیونکہ قصد قربت کی نیت جسم پاک ہونے میں اور کپڑا پاک ہونے میں لازم نہیں. یا مثلا بعض اوقات ہوتا یہ ہے ایسا کہ مثلا کپڑا کوئی نجس تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ مثلا آپ نے کسی جگہ ڈال دی کہ میں الگ سے اس کو پاک کروں گی، لیکن جو مثلا آٹومیٹک واشنگ مشین ہے آپ کے پاس، کہ کوئی آئے، انہوں نے سب کو، گھر والے میں سے کسی نے، اس نے سارے کپڑے ایک ساتھ جمع کیے نجس اور پاک، اور لے جا کے واشنگ مشین میں ڈال دی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی نجس کپڑا تھا شامل. اب وہ جو طریقہ کار واشنگ مشین کا ہے اس کے ذریعے کپڑا پاک ہو جاتا ہے مثلا، تو چاہے ان میں سے کسی کی بھی نیت نہ ہو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور جو پاک کپڑوں کے ساتھ مکس ہو کر بھی اگر نجس کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ دونوں کپڑے ہی پاک ہو کر نکلتے ہیں، اگر مشین کا طریقہ کار ویسا ہے کہ جس میں کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو یعنی اس کے اندر کوئی نیت نہیں تھی، دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خود بخود کپڑا پاک ہو گیا، تو کیونکہ یہ واجب توسلی ہے، یعنی وہ بھی کسی عبادت کے لیے، ورنہ کپڑا اگر نجس بھی رہے تو کون سا پاک کرنا واجب ہے، لیکن ہمیں وہ کپڑا نماز میں پہننا ہے، اس وجہ سے پاک کرنا اس کا ضروری. تو ایک ایسا واجب کہ جسم کو پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے. مثلا 1 بجے دن کے وقت ہمارے جسم پہ کوئی نجاست لگی،
اب غروب آفتاب سے پہلے پہلے جب تک ہمیں نماز ظہر اثر پڑھنی تب تک بھی ہمارا جسم نجس رہے تو ہمیں واجب نہیں کہ پاک کریں. وہ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو پاک کرنا ہوگا. اور اگر وہ خود بخود ناگہانی طور پر کسی وجہ سے پاک ہو جائے بغیر ہماری نیت کے تب بھی وہ پاک شمار ہو جائے گا اور اس کے لیے کسی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو واجب توسلی کہا جاتا ہے. تو یہی مسئلہ ہاتھ سے کپڑے دھونے کے اندر ہے کہ وہ اگر ہاتھ سے کوئی آپ نے کہیں ڈال دیا, کسی نے ہاتھ سے کپڑے دھو دیے لیکن اس طرح سے دھوئے کہ جس طریقے سے نجاست کو پاک کیا جاتا ہے, تو نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور اگر واشنگ مشین کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. ہاں لیکن ایک چیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غسل کے اندر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ غسل کے اندر قصد قربت لازم ہے. مثلا کوئی شخص گیا اور غسل کرنے کے لیے, وہ غسل واجب کے لیے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ پر غسل واجب ہے, اور وہ مثلا شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے جا کر, اور خود بخود جیسے غسل کرتے ہیں ویسے ہی مثلا سر و گردن پہ پانی ڈالا, اس کے بعد نچلا پورا دھڑ. آیت اللہ سیستانی بھی احتیاط مستحب قرار دیتے ہیں, نچلے دھڑ کے 2 حصے کرنے واجب نہیں سمجھتے, کہتے ہیں سر و گردن دھو اور اس کے بعد پورا نچلا دھو لو. تو غسل کے لیے وہ ایسے ہی اس نے, یہ عادت ہے اس کی, اسی طریقے سے نہایا جس طریقے سے مثلا غسل کے اندر نہاتا ہے, لیکن اس نے سر و گردن میں پانی ڈالا اور جب غسل کر کے باہر آ گیا پھر یاد آیا ارے میں نے تو غسل کی نیت ہی نہیں کی تھی. لیکن وہ یہ سوچے کہ بھائی میں نے دھویا تو جسم ویسے ہی ہے بالکل جس طرح غسل میں دھویا جاتا ہے, تو جی نہیں, اس کا یہ غسل شمار نہیں ہوگا, کیونکہ غسل کے لیے قصد قربت لازم ہے. وہ واجب تعبدی ہے, واجب توسلی نہیں. تو بغیر نیت کے اگر دھو لیا اس نے اپنے جسم کو اسی انداز سے جیسے غسل میں دھویا جاتا تب بھی کافی نیت, جب تک کہ نیت نہ ہو. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ واجبات کی اقسام کے اندر اس طرح سے چیز آتی. اچھا اسی طرح سے مثلا ایک چیز ہوتی ہے قرضہ واپس کرنا. اسلام یہ چاہتا ہے, دیکھیں قرضہ واپس کرنا بھی واجب ہے. اسلام کا صرف یہ تقاضا ہوتا ہے آپ سے کہ بھائی آپ جو ہیں قرضہ اللہ کہتا ہے کہ واپس کرو جس سے لیا ہے. اب اس کے لیے چاہے قصد قربت کی نیت نہ بھی ہو ہماری, کیونکہ قصد قربت لازمی نہیں, یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کی نیت نہ بھی ہو, بس ایک ہے ہم نے کسی سے لیا تھا وہ ہم واپس کر رہے ہیں, اس کے لیے کسی قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ واجب توسلی, یعنی اس کے لیے ایسی کوئی نیت نہیں ہے. مثلا ہم مجبوراً قرضہ واپس کر رہے ہیں اور ورنہ ہمارا پورا ارادہ یہ تھا کہ ہم کھا جائیں گے اس قرضے کو, لیکن کیا کریں کہ بدنام ہو جائیں گے یا پولیس کچہری کا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم زبردستی واپس کر رہے ہیں, یعنی اللہ کی وجہ سے واپس نہیں کر رہے, تب بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا چاہے کوئی سی بھی نیت کیوں نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر بھی اگر آپ قصد یعنی واجب توسلی میں بھی اگر اللہ کی کوئی نیت لے آئیں تو آپ کو ایڈیشنل ثواب مل سکتا ہے, لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. اچھا اسی طرح سے مثلا ہوتا ہے سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا, اچھا سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. اب چاہے آپ کا ارادہ بالکل نہیں تھا جواب دینے کا, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ بزرگ ہیں یہ برا مان جائیں گے, میں بدنام ہو جاؤں گی. حالانکہ اللہ کی طرف سے واجب تھا کہ سلام کا جواب دیا جائے, اللہ کی طرف سے. حتیٰ کہ اتنا اہم ہے سلام کا جواب دینا کہ دوران نماز بھی اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا انہی الفاظ میں واجب ہوتا ہے, البتہ وہ سلام صحیح طور پر سلام ہو. معمولی سے اگر کوئی سلام کے اندر کوئی مسٹیک اگر کوئی کر رہا ہے مثلا, تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے اس کا بھی جواب دیا جائے. لیکن کوئی بہت ہی فاش قسم کی غلطی ہے, السلام علیکم کے بجائے مثلا السلام علیکم کہہ رہا ہے یا سلام علیکم کہہ رہا ہے مثلا, تو ابھی اس قسم کے جو ہیں یہ عام طور پر جو رائج جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے سلام لوگ نہیں کرتے ہیں. معمولی اگر کوئی غلطی ہے, لیکن اگر اس کا سلام کہنا صادق نہ آئے اس کے اوپر تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. تو وعلیکم, اچھا جو سلام وہ کر رہا ہے اسی میں جواب دینا ہے. دوران نماز مثلا اس نے کہا السلام علیکم, تو جواب بھی میں نماز میں جواب میں بھی السلام علیکم کہا جائے گا, وعلیکم السلام نہیں کہا جائے گا. تو سلام کا جواب دینا اصلاً جو ہے یہ واجب توسلی, یعنی اس میں اگر قصد قربت یا اللہ والی کوئی نیت یہ لازم نہیں ہے, یہ اگر کسی بھی نیت سے آپ جواب دے دیں تو آپ پر سے واجب اتر جائے. تو یہ آپ نے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھا کہ واجب توسلی کس کو کہتے ہیں اور واجب تعبدی کس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہے واجب تعیینی, یعنی ایسا واجب
جسے ہر صورت میں انجام دینا ہی ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. جیسے نماز یہ آپ کو ہر صورت میں انجام دینی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں کہ بھئی اب نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو چلیں آلٹرنیٹ یہ ہے کہ فلاں صدقہ دے دو، اس کی جگہ نہیں، نماز ہی پڑھنی. ظہر کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں نماز بن جانا. ایک صاحب تھے، ایک عالم کے پاس پہنچے تھے کہ حضور کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے نماز نہ پڑھنی پڑے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل تجھے شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو بہرحال واجب تعینی کیا چیز ہے؟ یعنی ایسا کہ جس میں ہر صورت میں اس واجب کے اوپر عمل کرنا ہو اور اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہ ہو. اچھا، اس کے بالکل برخلاف جو دوسری چیز ہے وہ واجب تخیری کہلاتی. یعنی جب دو یا چند چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا لیں، کوئی ایک چیز واجب ہو، یعنی آپشنز ہوں آپ کے پاس اس واجب کے لیے، یا تو یہ والا واجب لے لو یا یہ والا واجب لے لو. واجب تعینی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہیں، وہی والا واجب کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے. واجب تخیری کے اندر آپ کے پاس دو یا چند آپشنز ہوتے ہیں. مثلا نماز جمعہ واجب تخیری. دیکھیے اب یہاں پر توضیح المسائل جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو مزہ آئے گا. جائیے توضیح المسائل میں جا کے دیکھیے گا، اس میں لکھا ہوگا نماز جمعہ واجب تخیری. تخیری کہتے ہیں کہ اگر جمعہ شرائط کے مطابق پڑھ لیا جائے تو پھر ظہر جو ہے وہ ساقط ہو جاتی، یعنی ظہر پھر چھوڑ سکتا ہے. ظہر پڑھ لے تو جمعہ چھوڑ سکتا ہے. یعنی ان دونوں میں سے کوئی سی ایک نماز واجب، یعنی کوئی ایک اٹھا لے تو دوسرا، یعنی یہ آپشن ہے آپ کے پاس، چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں چاہیں تو ظہر پڑھ لیں. یعنی جمعہ اگر کسی نے پڑھ بھی لیا تو وہ استحباب وغیرہ کی نیت سے ظہر کو پڑھ سکتا ہے. یعنی یہاں پر آپشن، اس کو کہتے ہیں تخیر. تخیر اختیار سے نکلا، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے یا چند چیزوں میں سے، ضروری نہیں کہ دو ہی ہو سکتا ہے چند ہو، تین ہو، چار بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی سی ایک چیز اسلام کہہ رہا ہے کوئی سی بھی ایک چیز اٹھا لو. مثلا اس کی ایک اور اچھی مثال دی جا سکتی ہے کفارہ عمدی، یعنی جان بوجھ کر انسان روزہ چھوڑتا ہے اس کا کفارہ. اب اسلام کہتا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرو، جو کہ آج کل تو ممکن نہیں ہے، یا پھر 2 ماہ تک پے در پہ روزے رکھو. 2 ماہ تک پے در پہ. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 31 تک تو پے در پہ رکھنے ہوتے ہیں، 31 تک، اور اس کے بعد پھر گیپس دیے جا سکتے ہیں. بہرحال 2 ماہ کے روزے رکھو، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر ان کو فی مسکین 3 پاؤ غذائی اجناس میں سے کچھ دو. اب یہ اللہ نے، یہ کیا ہے، واجب تخیری. ان میں سے کوئی سا ایک کام آپ کریں، یا تو 60 روزے رکھ لیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 60 مسکینوں کو غذائی اجناس جو ہے وہ شریعت کے فوائد کے مطابق دیں. یہ واجب تخیری. اچھا، اسی طریقے سے مثلا قسم توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے یا تو یہ غلام آزاد کرو، جو کہ ابھی ممکن نہیں، یا پھر یہ کہ 10 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یا پھر فقیروں کو لباس پہناؤ، 10 فقیروں کو. اچھا، بعض اوقات دیکھیے جب یہ روزے کے کفارے میں بھی آتا ہے کہ یا تو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے، ایک روٹی اور سالن، تو ٹھیک ہے آپ کا ذمہ ادا ہو گیا. لیکن اگر یہ کہ اگر آپ غذائی اجناس دے رہی ہیں تو پھر آپ کو 3 پاؤ فی مسکینی دینا ہوگا. تو یا تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ کہ یا تو 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ یا اس کو لباس پہناؤ. اچھا، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فقیروں کو کھانا کھلائے اور قسم بھی اس نے توڑی ہے، یا وہ لباس دینے کی بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے، جو قسم توڑنے کا کفارہ. یہ کیا ہے، واجب تخیری. اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے آپ کوئی سا بھی چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کہ اگر ایک نہ ہو تو دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا آپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے مثلا نظر یا عہد توڑنے کا جو کفارہ، وہ بھی وہی والا کفارہ ہے کہ جو کہ روزہ توڑنے کا ہوتا ہے. یعنی وہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا مسئلہ، یا غلام آزاد کرنے کا، جو کہ ممکن نہیں.
تو یہ کیا ہوا، دو اصطلاحات اس میں اور آ گئی، واجب تعینی جس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہوتا، بس کرنا ہی کرنا ہے، جیسے کہ نماز پنجگانہ، اور دوسرا ہے واجب تخیری جب دو یا چند ایک چیزوں میں سے آپشن موجود ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں واجب تخیری۔ تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی یہ اصطلاحات آ رہی ہیں، لیکن ایک دفعہ جب ہم نے بھی کبھی 30 سال پہلے آج سے پڑھی تھی تو آج تک یہ اصطلاحات کام آتی ہیں پڑھنے کے دوران، اور ہر دفعہ ہمیں جا کے دیکھنا نہیں، پریشان نہیں ہونا پڑتا کہ یہ تخیری کیا ہے اور تعینی کیا ہے اور توسلی کیا ہے۔ اور یہ عام طور پر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، ظاہر ہے ہمیشہ یہی والا علمی اسٹیٹس تو نہیں رہے گا ابتدائی طالبہ والا، آگے بھی بڑھیں گی تو یہ سب چیزیں آپ کو کام آئیں گی، یہ فضول اور بیکار چیزیں نہیں ہیں، آپ کو بور چیزیں نہ سمجھیں، بہت اہم ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور پھر واجب کی قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب عینی یہ ہے کہ دوسروں سے قطع نظر یہ ہر شخص پر خود واجب ہوتی، دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم پر ہی واجب ہے، ہر شخص پہ الگ الگ واجب ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا، جیسے نماز پوری دنیا میں خواہ کوئی نماز نہ پڑھا ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنی، اور پوری دنیا ساری نماز پڑھی ہو، آپ نے کہا کہ جب سارے لوگ پڑھیں میں نہیں پڑھوں گی تو کیا حرج ہو جائے گا، نہیں، تب بھی آپ کو پڑھنی۔ واجب عینی ہے، ہر شخص پر الگ الگ واجب، اسے کہتے ہیں واجب عینی، دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ اب اگر کوئی ایک شخص بھی یا چند اشخاص بھی اگر وہ کام کر لیں تو باقی تمام افراد پر سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایسا واجب نماز ساقط نہیں ہوتی کہ کسی اور نے فجر کی پڑھ لی مثلا گھر میں تو باقی سب لوگ سو سکتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سب کو پڑھنی۔ لیکن واجب کفائی کے اندر کیا ہے، مثلا کہا جاتا ہے مردے کو غسل دینا، اب اگر کوئی ایک شخص بھی کسی مسلمان کی میت آئی ہوئی اور غسل دے دے تو سب پر سے واجب ثابت ہو جائے گا، یہ ہٹ جائے گا کیونکہ ایک شخص نے غسل دے دیا۔ اسی طرح سے مثلا اگر کوئی شخص نماز جنازہ کو ایک شخص بھی اگر پڑھ لے تو سب پر سے ثابت ہو جائے گی، آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کی نماز جنازہ پڑھا رہے، کوئی ایک شخص بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو باقی افراد پر سے ثابت ہو جاتی ہے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں، تو خیر مشہور بھی ہے، بچپن سے آپ کتابوں کے اندر پڑھتی آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے مجمع عام پر سلام کرنا، بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آ کر سلام کرتا ہے، ان میں سے اس مجمع میں سے ایک شخص بھی اگر جواب دے دے، اس نے پورے مجمع کو سلام کیا تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، اور ایک بھی اگر جواب نہ دے تو سب پر یہ واجب باقی رہے گا اور سب گناہگار ہو جائیں گے اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر، اور ایک کے جواب دینے سے سب پر سے واجب اتر جائے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات واجب کفائی کے اندر ممکن ہے کہ ایک آدمی کے کرنے سے واجب اتر جائے، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے بس کے نہیں ہوتے، مثلا اگر کسی شخص کو دفن کرنا، یہ امام خمینی کی جس وقت قبر کھودی جا رہی تھی اس وقت کی تصویر، اب ایک آدمی جو ہے وہ کس طریقے سے ایک میت کو ایک آدمی کیسے اٹھا کر لے کے جائے گا، ایک آدمی کیسے قبر کھودے گا، بعض اوقات اس کے لیے چند افراد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ چند افراد، یعنی سب لوگوں پر تو واجب کفائی ہے کہ اس میت کو دفن کیا جائے، لیکن اگر اس کے لیے 3-4 افراد یا کم سے کم 2 افراد بھی ہوں تو یہ ایک سے بڑھ کر بھی افراد کے اوپر واجب ہو سکتا ہے کہ 2 افراد پر تو واجب عینی ہے، باقی سب پر کفائی۔ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ غسل ایک آدمی دے سکتا ہے، لیکن دفن کے لیے ایک آدمی کو میت کیسے اٹھا کر لے کے جائے، قبر کو کیسے کھودے، بعض اوقات چند افراد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دیکھیے، کبھی کسی معاشرے کو، اچھا وہی جگہ جو آپ نے اس سے پہلے دیکھی تھی کہ امام خمینی کی قبر کھودی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر وہاں پر ایک عالیشان ان کا ایک مزار بھی تعمیر ہو گیا ماشاءاللہ، اور سب لوگ آپ وہاں جو زیارات پہ جاتے ہیں وہ یہاں پر بھی جاتے ہیں۔ تو کبھی معاشرے کو ایک سے زائد افراد کی، جیسے معاشرے میں اگر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو ایک آدمی کے ڈاکٹر بننے سے کام نہیں چلے گا، مثلا لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بیماریوں کے اندر مر رہے ہیں، اتنے افراد کا ہونا ضروری ہے جس سے معاشرے کا نظام چل سکے۔ تو کتنی تعداد ہونی چاہیے جناب؟ اتنی تعداد ہونی چاہیے، اتنی تعداد کی حد تک معاشرے کے اوپر
واجب عینی رہے گا جب وہ تعداد پوری ہو جائے. جیسے کہ آج کل یہ تعداد پوری ہے تو کوئی ہر شخص کو لیے ضروری نہیں کہ بھاگ بھاگ کے ڈاکٹر بنتا رہے یا انجینئر بنتا رہے. یہ تعداد مکمل ہے, بلکہ مکمل سے بھی شاید کچھ زیادہ جو ہو جائے, لیکن وہ بھی ہم صرف شہروں کی حد تک کہہ رہے ہیں. گاؤں دیہات کے اندر تو بھی پھر بھی بہت کم تعداد ہے, لیکن اس طرف جاتے ہیں, لیکن اس کی اور وجوہات ہو جاتی ہیں. تو ایک سے زیادہ افراد. اسی طریقے سے مثلا معاشرے کو کبھی چلانے کے لیے ایک مجتہد کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مرجع تقلید تو ایک ہو سکتا ہے, لیکن اور بہت سارے دین کے شعبوں کے لیے مجتہدین کی ضرورت ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر مثلا 100 مجتہدین کافی ہوں, تو جتنی مقدار اور تعداد چاہیے ہوگی اس حد تک واجب عینی رہے گا, اور وہ تعداد اگر پوری ہو جائے تو باقی افراد پر واجب کفائی. مثلا ہم پر اب واجب نہیں کسی کے اوپر, ماشاءاللہ اتنی علماء کی. بعض اوقات معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے ایک سے زائد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ جیسے آپ کہیں کہ واجب کفائی کے اندر کوئی ایک بھی کر لے تو سب پہ سے ثابت ہو جائے گا. نہیں, بعض اوقات زیادہ افراد کی ضرورت پیش آ سکتی. تو یہ دماغ میں رہے کہ ایک سے زائد افراد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی. اچھا, اس کے بعد آتا ہے واجب مطلق. واجب مطلق اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجوب مشروط نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر فلاں چیز ہو, یعنی کچھ شرطیں پوری ہوں تو وہ واجب پہ عمل ہوگا. نہیں, مطلق طور پر واجب. پھر وہی آگے جیسے نماز, اور پھر وہی بار بار آ رہا ہے. اس کو نماز واجب نفسی بھی ہے, نماز واجب تعبدی بھی ہے, نماز واجب مطلق بھی ہے. یعنی مطلق طور پر ہے بغیر کسی شرط و شروط کے. یعنی مثلا کوئی شخص صحت مند ہو تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے, بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, امیر ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, بالکل فقیر و قلاش اور بھوکا مر رہا اس کو بھی نماز پڑھنا ہے, جوان کو بھی نماز پڑھنا ہے, بوڑھے کو بھی نماز پڑھنا ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھنا ہے, لیٹ کے بھی مشکل ہو رہی تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یعنی ہر صورت میں یہ واجب مطلق واجب ہے. اسے کہتے ہیں واجب مطلق بغیر کسی شرط و شروط کے واجب. اچھا, کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کو واجب مشروط کہتے ہیں, یعنی جس کی ادائیگی شرط یا شرائط پر منحصر ہوتی ہے. اس کی مثال مثلا حج. حج کی استطاعت ہونی چاہیے. اچھا, استطاعت کی بھی کوئی ایک قسم نہیں ہے. لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں شاید استطاعت کے معنی فقط یہ ہیں کہ اس کے پاس حج کے پیسے ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. مثلا اس کے پاس اتنے حج کا خرچہ بھی ہو. اچھا, خرچہ بھی ایسا ہو, ایسا نہ ہو کہ مثلا ابھی صرف حج کی حد تک خرچہ ہے اور حج پہ جائے گا تو جاب چھوٹ جائے گی, اور جاب چھوٹ جائے گی تو پورے گھر والوں کے ایک عجیب مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے. نہ جاب ملتی ہیں نہ کچھ ہے. اب یہ اگر اپنی جاب چھوڑ کر مثلا حج کے اوپر چلا گیا اور واپس آنے کے, اچھا وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں واپس آنے کے بعد کوئی بات نہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ مہینوں اور سال بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, اور جاب چلی جائے تو پھر جاب کا خیال نہیں کیا جائے گا. یہ وہ ہے کہ جب واقعتاً ایسا مسئلہ ہو, یا مثلا اس کے پاس واپس آنے تک گھر بار اور اہل و عیال کے خراجات وغیرہ بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ واپس آنے پر لوگوں سے قرضے مانگنے پڑ رہے ہوں, واپس آنے کے بعد وہاں سے جو ہے لوگوں سے صدقہ و خیرات جو ہے وصول کرنے لگے وہ, یعنی اتنی اس کی بری حالت ہو جائے تب بھی واجب نہیں. یعنی استطاعت کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح سے آتی ہیں, حتیٰ کہ اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے جس کا میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا. آغا سیستانی اس میں کافی سخت ہے کہ اس پر کوئی سا بھی قرض نہیں ہونا چاہیے. اس کی اپنی تفصیلات ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر کوئی قرض موجود ہے اور وہ قرض کے باوجود وہ حج پہ چلا گیا, چاہے وہ قرض آسانی کے ساتھ ادا ہو جانے والا ہی کیوں نہ ہو, اور وہ آدمی بھی جس نے قرض دیا ہوا تھوڑا سا ریلیکس ہی کیوں نہ ہو, کوئی بات نہیں, آرام سے آ کر دے دینا کبھی بھی, تب بھی اس کا حج واجب نہیں اترے گا. پھر اس کے لیے خاص طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک الگ ہماری جب علماء جو ہے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ان کا حج واجب شمار ہو جائے. خاص طریقہ کار سے کسی سے پیسے بذل کروائے جاتے ہیں. بذل بے زال لام, خیر وہ ابھی کا موقع نہیں. تو صرف یہ کہ حج جو ہے وہ واجب مشروط ہے اور استطاعت ہونی چاہیے, اور استطاعت کے اندر نہ صرف مالی استطاعت ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنا بوڑھا ہو. پاکستانی خاص طور پر جو وہاں جاتے ہیں, سب سے بڑی تعداد پاکستانی حجاج کی, کیونکہ پاکستان سے انتہائی بوڑھے افراد جو ہے یہاں سے حج پہ جاتے ہیں. تو شاید کچھ شرط ورط بھی لگنے والی ہے,
کہ اجازت نہیں ملے گی اتنے زیادہ بوڑھے افراد کو وہاں پر جانے کی. جاتے ہی 35 40 50 افراد حج سے پہلے ہی انتقال کر جاتے. تو ان لوگوں کے اوپر بھی ایک لوڈ بڑھ جاتا ہے بہرحال, اور بیماریاں تو پڑ جاتے ہیں شدید, اور تو وہاں کی حکومت کے اوپر بھی ایک لحاظ سے بوجھ آ جاتا ہے. تو اس میں صحت بھی ہونی چاہیے آدمی, بلکہ ایسے افراد جن کے متعلق تقریباً اس بات کا اطمینان ہو کہ وہاں جا کر مر جائیں گے, ان کے لیے حج پر جانا حرام ہے. یعنی وہ یہ سوچیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, اچھے مقامات مقدسہ پہ جا کر ہی میں انتقال کر جاؤں تو وہ زیادہ بہتر. یہاں سے ہی اگر تم کو اطمینان تھا کہ وہاں جا کے تم مر جاؤ گے, تمہارے لیے جانا ہی حرام ہے, کیونکہ بہرحال ہر حج کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں, اترائی چڑھائی. اس کے اندر کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اترائی چڑھائی, سیڑھیاں چڑھنا ہے, اترنا ہے, ڈھلان ہے, اور اوپر کی طرف جانا ہے, تو اس میں ان کے دل کے دورے پڑتے ہیں, وہ انتقال کرتے ہیں. تو حج کے اندر مالی استطاعت بھی ہونی چاہیے, اور صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ راستہ بھی محفوظ ہونا چاہیے, جو کہ آج کل تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے راستوں کا محفوظ ہونا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں, اس کو کہتے ہیں حج واجب مشروط. حج واجب مشروط. حج واجب ہے, آپ حیران ہوں گے کہ اس حد تک واجب ہے کافر کے اوپر بھی حج واجب ہے, لیکن کیونکہ مسلمان جب تک نہیں ہو وہ حج کر نہیں سکتا. یعنی حج کر بھی لے تو حج باطل ہوگا, کہ وہ قصد قربت کافر نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ حج کے اندر قصد قربت قربتاً اللہ کی نیت شرط ہے, جو کہ کافر نہیں کر سکتا. تو پہلے مسلمان ہونا پڑے گا اس کو. تو لیکن کافر کے اوپر بھی حج واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال اتنی اس کی اہمیت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بیچ میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی غیر شیعہ تھا, اس نے اپنی فقہ کے مطابق صحیح حج کر لیا تھا, تو شیعہ ہونے کے بعد اس کو حج دوبارہ نہیں کرنا ہے. جیسے شیعہ ہونے کے بعد اس کو نمازیں دوبارہ نہیں پڑھنا, شیعہ ہونے کے بعد اس کو روزے پچھلے جو ہے دوبارہ نہیں رکھنا ہے, بشرطے کہ اس نے اپنی فقہ کے مطابق وہ صحیح انجام دیے ہوں. یا تو اگر وہ بے نمازی تھا اور اب شیعت قبول کیے, تو ان سب نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. وہ ساری زندگی روزے نہیں رکھتا تھا, اب شیعہ ہو گیا, ساری زندگی روزے رکھنے پڑیں گے. وہ جس وقت غیر شیعہ تھا اس وقت اس نے جان بوجھ کے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تھا, اس کو حج کے اوپر جانا پڑے گا. تو یہ اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. تو اس حد تک واجب. تو یہ ہے واجب مطلق اور واجب مشروط. واجب مطلق اور واجب مشروط. اس کے بعد آ جائیے اگلی قسم ہے واجب موسع, جو کہ وہ واجب کے جو واجب تو ہو چکا ہو لیکن اس کی ادائیگی کے وقت میں وسعت ہو. موسع سے مراد وسعت. واجب تو ہو گیا ہے, مثلا نماز فجر, نماز فجر واجب ہو گئی, لیکن اتنی وسعت ہے کہ صبح صادق کے وقت واجب ہو گئی تھی, لیکن اب طلوع آفتاب تک کی وسعت ہے. نماز ظہر ہے مثلا, زوال کے وقت پر واجب ہو گئی تھی, لیکن مغرب کے وقت تک آپ تاخیر کر سکتی ہیں. واجب ہو گئی ہے لیکن وسعت ہے وقت میں. اسی طریقے سے نماز مغرب ہے, غروب شرعی جب ہوا تھا تب یہ واجب ہو گئی تھی, اب آدھی رات تک آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, اجازت ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں, اس کو کہتے ہیں واجب موسع, یعنی ان کے وقت میں وسعت ہے اگرچہ واجب ہو چکا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں اگلی واجب کی قسم میں اسے کہتے ہیں واجب مضیق, جس کی واجب کی ادائیگی کا زمانہ محدود اور مشخص ہو, وسعت نہ ہو. جیسے کہا جاتا ہے نماز جمعہ, بس خاص ٹائم, جیسے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جس وقت اول ظہر سے زوال عرفی سے زیادہ تاخیر نہ ہو. زوال عرفی یعنی زوال عرفی سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یعنی جس وقت اول ظہر کی جس وقت نماز کا وقت آتا ہے, آیت اللہ سیستانی کے نزدیک 40 منٹ کے اندر اندر نماز جمعہ شروع ہو جانی چاہیے, 40 منٹ کے اندر. اور اگر کسی نے 40 منٹ سے لے کر 1.25 گھنٹے تک کی تاخیر کر دی تو یہ ظہر کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے, اور پھر دوسرے کسی مرجع کی طرف رجوع کر کے احتیاط واجب کی بنا پر, کیونکہ یہاں پر دوسرے مرجع کی طرف رجوع کیا جائے گا, یعنی پھر اس کے بعد
بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. 40 منٹ سے سوا گھنٹے کے درمیان اگر شروع ہو رہی ہے تو پھر وہ نماز ظہر کے لیے کفایت نہیں کرے گی. یعنی نماز ظہر پہ لازمی پڑھنا پڑے گی چاہے آپ جمعہ پڑھے کیوں نہ رہے. آیت اللہ سیستانی اس ٹائمنگ کے معاملے میں کافی سخت ہیں. وہ کہتے ہیں بس 40 منٹ سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے ظہر سے. بہت سی جگہوں کے اوپر اتنے لمبے لمبے خطبے اور اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس سے بہت ٹائم آگے چلا جاتا ہے. اچھا کچھ ہیں علماء جیسے آغا خوئی تھے یا آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں, وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک کا ٹائم دیتے ہیں نماز جمعہ کے لیے. نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ 40 منٹ. اور آیت اللہ شکبیری زنجانی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ دیتے ہیں. آیت اللہ خامنئی 1-2 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑا سا اس میں مراجع میں اختلاف ہے. لیکن کیا ہے کہ نماز جمعہ کا ٹائم مشخص ہے, بس اسی ٹائم کے اندر اندر آپ پڑھنی ہے. اس کا وقت تنگ اور محدود ہے, بہت زیادہ کئی گھنٹوں تک محیط نہیں ہے. جیسے نماز ظہر مثلا 12:30 بجے کا اگر وقت آتا ہے تو آپ کو بعض اوقات 6 گھنٹے تک کا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ مغرب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں واجب مضیع. اچھا واجب مضیع کی ایک مثال رمضان کے روزے بھی. یہ مشخص ہیں, محدود ہیں, خاص مہینے کے اندر ہی رمضان کے روزے رکھے جائیں گے. نہ 1 دن پہلے رکھ سکتے ہیں نہ 1 دن بعد رکھ سکتے ہیں. یہ واجب موسع نہیں ہے, یہ واجب مضیق ہے. جو ٹائم پیریڈ ہے بس اسی رمضان آ جائے تو اسی میں ہی روزے رکھنے ہیں رمضان کے. قضا وضا ہو رمضان کے آدھا روزوں کی بات ہو رہی. رمضان کے آدھا روزے اسی ماہ رمضان میں رکھنے پڑیں گے. اس کا ٹائم محدود ہے, مشخص ہے, اس کے اندر وسعت نہیں ہے کہ اگر نہیں رکھ سکے تو چلو آدھا روزے ہی جو ہے شوال کے مہینے میں پورے کر لو. نہیں, رمضان ہی میں رکھنے پڑیں. تو یہ واجب موسع اور واجب مضیع. اس کے بعد ایک اور واجب کی قسم اسے کہتے ہیں واجب فوری. یعنی وہ عمل جسے فوراً انجام دینا ہے, ذرا سی تاخیر نہیں کر سکتے. جیسے مثلا کسی کی جان بچانا. اب اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے مثلا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو ہم کھانا وانا کھا کے آ جائیں گے, تھوڑا سا وقت 10 منٹ اور ہمیں مل جائے. نہیں, فوراً جان بچا سکتے ہوں تو جان بچانا واجب. تاخیر ذرا سی بھی نہیں کر سکتے, اسے کہتے ہیں واجب فوری. آگ میں کوئی شخص گر رہا ہے مثلا, جل رہا ہے, اب اس کو آگ سے فوراً بچانا واجب ہے اگر بچا سکتے ہو. مثلا اگر کوئی شخص گر رہا ہے, چھت سے نیچے گر رہا ہے اور اس کو بچا سکتے ہو تو فوراً بچانا, یہ واجب فوری ہے, ذرا سی بھی تاخیر کی اجازت نہیں. جیسے کتنے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا اسی طرح سے سلام کا جواب دینا بھی واجب فوری. مثلا ابھی کسی نے سلام کا جواب دیا, اب آدھے گھنٹے بعد آ کے اس سے آپ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا کوئی فائدہ نہیں, فوراً واجب تھا کہ آپ فوراً اس کا جواب دیں. اسی طرح سے ایک مثال آتی ہے واجب فوری کی, وہ ہے زلزلے کی وجہ سے جو نماز آیات واجب ہوتی. یعنی جس وقت علامات زلزلے کی جو علامت ہوئی تھی, زمین میں جو ارتعاش آیا تھا, تو اس سے بہت متصل نماز پڑھنی ہوتی. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک نماز آیات پڑھ سکتی ہیں زلزلے والی. یعنی اگر 20 منٹ سے زیادہ آپ نے تاخیر کر دی, چاہے گناہ کرتے ہوئے کیوں نہ کی, فوراً واجب تھا. اچھا اگر فوراً واجب کے معنی نہیں کہ مثلا بلڈنگ گر رہی ہے اور اس وقت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں, نہیں, اس وقت تو اپنی جان مان بچانا ہے. جان بچانے کے بعد دیکھا جائے گا کتنا ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے کہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. اب مثلا 5 منٹ کے اندر زلزلہ آیا, ہم باہر نکل آئے, اب آپ کو فوراً 15 منٹ کے اندر اندر نماز پڑھنی. 20 منٹ سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کہ لوگوں کی نگاہ میں بہت زیادہ تاخیر شمار ہو. 20 منٹ سے اچھا اگر 20 منٹ سے اوپر ہو گئے, چاہے جان بوجھ کر آپ نے کیے گناہ کرتے ہوئے یا حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکتے, مثلا ایسی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی اور سب کچھ ہوا تھا, تو پھر فرماتے ہیں کہ نماز آیات کی قضا پھر واجب نہیں ہوتی. نماز آیات زلزلہ اگر اس وقت اتنا گزر جائے, 20 منٹ سے زیادہ اگر ہو جائیں, مثلا 20 منٹ ایک فتوے کے اندر انہوں نے ذکر کیا, 20 منٹ سے زیادہ اگر ہو گئے تو اب کافی دیر ہو گئی ہے. اب اگر آپ نے جان بوجھ کے وقت گزارا تھا تو گناہ گار ہو گئی, توبہ کر لیں, لیکن نماز آیات کی قضا پڑھنی واجب نہیں.
لیکن آیت اللہ سیستانی کے علاوہ تقریباً سب مرجع کچھ احتیاط واجب لگاتے ہیں، کچھ فتوے کی بنا پر کہتے ہیں کہ نماز آیات زلزلہ کبھی بھی قضا نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے چاہے جان بوجھ کے نہ پڑھی ہو، چاہے حالات ایسے نہیں تھے، اس کی قضا بغیر ادا اور قضا کی نیت کے آپ کو نماز آیات پڑھنا پڑے گی بعد میں کسی بھی وقت. لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، نماز آیات زلزلہ جو یہ واجب مضیق، واجب فوری، واجب فوری. واجب فوری کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کو فوراً اس کو 20 منٹ کے اندر اندر ہی پڑھ لینا. اس سے زیادہ اگر آپ نے تاخیر کر دی تو پھر یہ نماز واجب نہیں رہے گی. توبہ کرنی پڑے گی اگر جان بوجھ کے آپ نے تاخیر کی، لیکن اب اس کی قضا واجب نہیں، بس یہ اسی وقت پڑھی جائے گی. جیسے عام طور پر مستحب نمازوں میں کہا جاتا ہے نماز غفیلہ کا جو مخصوص ٹائم ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، نماز غفیلہ کی قضا کوئی نہیں ہوتی. مثلا نماز شب کی قضا ہے، نوافل یومیہ کی قضا ہے، لیکن نماز غفیلہ کی کوئی قضا نہیں، اس کو قضا کے طور پر وہ مشروعیت نہیں ہے اس کی. ہاں، ایک اور نماز کون سی جو جس کو کہا جائے گا کہ یہ واجب فوری ہے، اسے کہتے ہیں نماز احتیاط، جو شکیات وغیرہ میں ہوتی. یعنی آپ کو نماز کو ختم کرنے کے فوراً بعد ہی نماز احتیاط پڑھنا ہوتی. یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، قبلے سے نہیں ہٹ سکتے، باتیں نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ کوئز پروگرام کے طور پر جو اس کا ایک سوال بھی بنایا جاتا ہے عام طور پر کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی نیت زبان سے نہیں ہو سکتی، وہ نماز احتیاط. یعنی اس میں اگر آپ نے نماز احتیاط کی نیت زبان سے کی، میں نماز احتیاط پڑھتی ہوں قربت اللہ، تو آپ کی اصل نماز ہی باطل ہو جائے گی، آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو نماز احتیاط واجب فوری ہے، یعنی فوراً آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور نماز احتیاط کا جو طریقہ ہے کہ اللہ بغیر قبلے سے ہٹے، بغیر بات چیت کیے، بغیر کچھ کھانا پینا کھائے، آپ کو فوراً نماز، ادھر آپ نے نماز ختم کی جس کے اندر شک آیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کو نماز احتیاط پڑھنا تھی، وہ ہمارے یہاں پر کافی اس موضوع پر پوری بہترین نماز کیسے پڑھے گی سیریز کے اندر اس پہ مکمل گفتگو ہو چکی ہے نماز احتیاط پہ، تو اس کے اپنے مسائل ہیں. تو نماز احتیاط واجب فوری. اچھا، دوسری پھر قسم بنتی ہے نا واجب غیر فوری. واجب غیر فوری جو فوراً واجب نہ ہو، یعنی واجب تو ہو گیا ہے لیکن فوراً واجب نہیں. مثلا سجدہ سہو، آپ کو پتا ہے کہ سجدہ سہو بہت ساری چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے. مثلا کوئی شخص اگر تشہد بھول گیا ہے جہاں پر اس کو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، اب اس کی جو ہے اس کے لیے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. مثلا بھول کر آپ نے بات کر لی، اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. کبھی سلام بھیجا، 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے دوسری رکعت میں تشہد کے بعد بھولے سے سلام پڑھ دیا، اب سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. بہت سے موارد ہیں، 5 کے قریب ہے. تو سجدہ سہو نماز کے سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، بہتر تو یہی کہ اسے فوراً کر لیا جائے. لیکن اگر آپ نے مثلا سجدہ سہو نہیں کیا، جان بوجھ کر بھی نہیں کیا، تو اگلے دن کر سکتی ہیں، اس کے 5 دن بعد کر سکتی ہیں. اور سجدہ سہو کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ وضو کرنا بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کہ جس کے اندر ریلیکسیشن ہے، جو بھی ظاہر سجدہ صاحب کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. بہرحال سجدہ صاحب واجب تو ہے لیکن واجب غیر فوری، آپ بعد میں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں. بس اتنا زیادہ تاخیر نہ کریں کہ کہا جائے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس واجب کو اتارنے کی، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا واجب سجدہ بھی وہ تو فوراً کرنا ضروری ہے، جس حد تک بھی اسے فوراً کرنا ممکن ہو، وہ واجب فوری. اس میں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی واجب ہو گیا تو بعد میں کرتے رہیں گے، کبھی نہیں، وہ فوراً کرنا ہے. اچھا، اسی طرح سے جو یہ ہماری جو ہم نمازیں قضا نمازیں، یہ بھی واجب غیر فوری. مثلا نمازیں آج کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی نماز فجر قضا ہو گئی، تو بہتر تو یہ ہے کہ اگلی واجب ادا نماز سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، جیسے نماز ظہر سے پہلے. لیکن بالفرض اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے کہ آج نہیں پڑھ رہا، مثلا میں اگلے سال پڑھوں گا، یہ خیال بہت زیادہ ہو جائے گا. مقصد ہے اگلے دنوں میں، یعنی یہ تو پھر ہو جائے گا بے مبالاتی، بالکل شریعت سے لاپرواہ ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں اپنے قضا واجب اتاروں. اور ویسے تو دیکھا جائے تو ساری زندگی انسان کی ایسی گزر رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جب مرحومین کا انتقال ہوتا ہے اور اکثر یہاں افراد آتے بھی ہیں کہ مرحوم تھے، وہ 70 سال کی ان کی نمازیں ہیں،
اور 70 سال کے روزے ہیں، اور بھائی اتنے عرصے تک کیا کرتے رہے، ایک روزہ اور ایک نماز نہیں آپ نے پڑھی. تو بہرحال قضا نمازیں اس کے اندر یہ واجب غیر فوری، ہاں بہت بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی شریعت نے بہرحال اس کے اندر ایک ریلیکسیشن دی. اچھا، اسی طرح سے قضا روزے اگر کسی کے، جیسے خواتین ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان روزوں کو رکھ لیا جائے، لیکن اگر پھر بھی کسی نے نہیں رکھے تو صرف ایک کفارہ تاخیر دینا ہوتا، گناہ کوئی نہیں ہوتا، بس ایک کفارہ تاخیر دینا ہوگا. وہ قضا تو بعد میں رکھیں گے ہی، جب یہ اگلا رمضان شروع ہو گیا اس سے پہلے پہلے آپ کو رکھ لینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے نہیں رکھے تو ٹھیک ہے، اب یہ رمضان جب گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ کبھی بھی ان قضا روزوں کو رکھ لیں. لیکن اگلا رمضان شروع ہو گیا اور پچھلے وہ 6-7 روزے ابھی تک آپ کے باقی ہیں پچھلے سال کے، اور آپ نے نہیں رکھے، تو فی روزہ 3 پاؤ آٹا کسی غریب مستحق وغیرہ کو آپ کو دینا پڑے گا. اس کو کفارہ تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی تاخیر کر دیا آپ نے اتنی. جی، تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یعنی لیکن کیا ہے کہ جو قضا روزے ہیں یہ واجب غیر فوری، ٹھیک ہے، اس سال نہیں رکھ سکتے تو اگلے سال یا اس سے بھی اگلے سال بس ایک کفارہ تاخیر دینا پڑے گا، لیکن یہ بھی جتنی جلدی ہو سکے اتار لیے جائیں، کیونکہ اس کے بعد وہ سب ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا بوجھ سر کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے مثلا آپ نے دیکھا کہ قضا روزے کے ساتھ ساتھ اس کے کفارے بھی واجب ہوتے ہیں. کفارے بھی واجب غیر فوری، یعنی ان کا فوراً اگلے سال سے پہلے پہلے ادا کرنا لازم نہیں. وہ کفارہ تاخیر تو ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے سال کے روزے رکھ لینے چاہیے تھے اگلے سال سے پہلے پہلے، پچھلے سال کے، ورنہ آپ کو کفارہ تاخیر دینا پڑے گا. لیکن مثلا کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو وہ اس پر کفارہ بھی واجب ہو گیا تھا کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو وہ ان کے اندر بھی وسعت ہے، اگلے سالوں میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، وہ غیر فوری ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا، جو واجب غیر فوری ہے اس کو واجب تاخیری بھی کہتے ہیں. واجب تاخیر یعنی واجب، بلکہ یوں مثال زیادہ اچھی ہے، واجب فوری، واجب تاخیری، یوں آپ کو بھی یاد رہے گا. لیکن اس کو واجب غیر فوری بھی کہتے ہیں اور واجب تاخیری بھی کہتے ہیں. اسی طرح واجب کی ایک اور قسم میں سے کہتے ہیں واجب اہم. جب ایک وقت میں دو یا کئی واجب ہوں لیکن ان میں سے کوئی ایک واجب زیادہ اہم ہو جائے. اب جیسے ہماری نماز، بالکل ہم ایسے وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت نماز کا پڑھنا واجب، لیکن اسی وقت کوئی شخص ڈوبنے لگے، اب 2 واجب ایک وقت میں آ گئے، اپنی نماز کو بھی بچانا واجب ہے اور اس شخص کی جان بچانا بھی واجب. اب ان میں دیکھا جائے گا اہم کون سا ہے، یقیناً جان بچانا زیادہ اہم ہے، تو اس وقت ہم واجب اہم کو لے لیں گے. الاہم والمہم، یہ بھی ایک اچھی اصطلاح ہے، یعنی بعض اوقات کوئی چیز ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کچھ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی، اہم اور مہم. تو 2 یا کئی واجبات میں سے کوئی زیادہ اہم چیز کو بھی، زیادہ اہم واجب کو لے لینا. اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے بعض اوقات جان و مال کے مسئلے کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی شخص، اب مال کا بچانا بھی واجب ہے اور جان کا بچانا بھی واجب. اب کوئی آ گیا مثلا موبائل فون چھیننے کے لیے، اب اگر ہم مال کو بچائیں گے تو وہ فائر کر سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے، تو مال کا بچانا بھی واجب ہے اور جان کا بچانا بھی واجب ہے. اب دونوں سے اہم کون سا ہے؟ جان کا بچانا. تو اس وقت پھر اپنے مال کی قربانی دے دی جائے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے والا معاملہ جو ہے نہ کیا جائے اس موقع پر. اور یہ چیزیں بعد میں بھی آ جاتی ہیں، اکثر لوگ اپنی جان آئے دن اخبارات میں پڑھتی ہیں مزاحمت کی اور جان سے گئے. تو بہرحال اس وقت زیادہ اہم جو واجب ہے اس کو لیا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور واجب کی قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب بدنی، یعنی وہ واجب کے جو کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے جو ہم اس واجب کو انجام دیں، اعضاء و جوارح کے ذریعے. اعضاء و جوارح کون کون سے ہیں؟
یہی جسم جو ہے ہمارا. جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے جیسے جہاد کرنا. جہاد گھر پہ بیٹھے ہوئے فیس بک پہ اور اس کے اوپر تو جہاد نہیں ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے وہ قلبی جہاد ہوتا ہے, لیکن جس کے اندر باقاعدہ لڑنا پڑتا ہے اور اپنے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں یعنی جو اس طرح کا جو جہاد ہوتا ہے. تو جہاد کے لیے واجب بدنی. اچھا اسی طریقے سے مثلا نماز یہ بھی واجب بدنی, یہ اپنے اسی جسم کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. ہم بیٹھے بیٹھے خیالات کے اندر ہی اندر ہم دماغ میں سوچ رہے ہو کہ اب ہم رکوع کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اس سے نماز نہیں ہوگی. جسم کو اسی طریقے سے آپ کو ہلانا ہوگا جیسے شریعت نے کہا ہے. اسی طریقے سے حج بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا ایک ہے واجب بدنی, اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا واجب ہے جسے کہتے ہیں واجب مالی. یعنی جس واجب کی ادائیگی کے لیے جسم کو ہلانا نہیں ہے بلکہ مال کو خرچ کرنا ہے. جیسے خمس دینا, خمس میں پیسے نکالے جائیں گے. یا جیسے مثلا زکوٰۃ, اس واجب کو پیسے دے کر کیا جائے گا. جیسے فطرہ, یہ بھی زکوٰۃ کی قسم ہے, اس کو بھی پیسے اس کے لیے یا وہ جنس نکالی جائے گی جیسے عام طور پر لوگ نکالتے ہیں. تو فطرہ ہے سب. اسی کے اندر مثلا حج بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر مثلا آپ پیسہ الگ سے بھی خرچ ہو رہا ہے. مثلا اگر کوئی شخص وہیں پہ بھی اگر رہتا ہے تو کم سے قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے, تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. اچھا اسی طریقے سے مثلا بعض اوقات دیت واجب ہوتی, یہ بھی واجب مالی. مثلا ہم نے کسی کو جسمانی ایسا نقصان پہنچایا, اس کی بھی کتنی تفصیل ہے. عام طور پر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, مائیں بچوں کو مارتی ہیں, اس پہ بھی ہماری پوری گفتگو آ چکی ہے کہ ماں بچے کی ولی نہیں ہوتی, اور وہ اگر مار رہی ہے اور کان موڑ رہی ہے اور بچے کا کان سرخ ہوا جا رہا ہے, اب دیت واجب ہو جاتی ہے ماں کے اوپر. وہ ٹھیک ہے کہ پھر یا تو بچے کا جو ولی ہے باپ یا دادا اس سے دیت کو معاف کروائے, وہ بھی اس صورت میں دیت کو معاف کر سکتا ہے جب کہ دیت معاف کرنے میں بچے کی کوئی مصلحت. اب بچے کی مصلحت کیا ہو رہی ہے بھائی, اس میں تو بچے کا کان موڑا جا رہا ہے, اس کی پٹائی لگ رہی ہے, اس میں کون سی مصلحت ہے. لیکن بہرحال کچھ چیزوں کے اندر باپ کو معاف کرنے کا اختیار ہے. تو دیت جو ہے یہ مالی واجب ہے, اس کے اندر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اچھا جسمانی نقصان ہو تو اس کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اسے دیت کہتے ہیں, اور مالی نقصان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اسے زیمان کہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کا گلاس توڑ دیا, کوئی چیز استعمال کے لیے لے کر آئے, وہ آپ نے نقصان پہنچا دیا اس کو. اب کیا ہے, آپ نے کسی کا مالی نقصان کیا, مالی نقصان کا جو معاوضہ ہے اسے زیمان کہتے ہیں, اسے دیت نہیں کہتے. جسمانی نقصان کا جو ہوتا ہے معاوضہ اس کو دیت کہتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہونا چاہیے کہ زیمان کس کو کہتے ہیں اور دیت کس کو کہتے ہیں. یہ بھی کبھی لفظ لکھا ہوا ہے تو فوراً آپ کا دماغی تبادل کسی کی طرف جانا چاہیے. یہ بھی مالی واجبات ہے. اچھا اس کے بعد پھر واجب کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب شرعی, جسے خدا اور رسول و امام نے واجب قرار دیا ہو, جیسے نماز, جیسے روزہ, جیسے حج, جیسے زکوٰۃ, جیسے خمس, جیسے جہاد. یعنی یہ واجب شرعی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور واجب کی قسم اسے کہتے ہیں واجب عقلی. آپ حیران ہوں گے کہ تقلید واجب عقلی, زیادہ تر ہمارے تمام علماء تقریباً یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے لیے کچھ احادیث بھی ہیں اور کچھ احادیث کے اندر ضعف بھی پایا جاتا ہے جو کہ نقصان دہ نہیں اصلاً, کیونکہ تقلید کے لیے کسی حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ واجب عقلی, واجب عقلی. اب مثلا کسی کو سعودی عرب جانا ہے, راستہ کوئی موجود نہیں, اب جہاز میں بیٹھ کر ہی جانا ہے, واجب عقلی ہے کہ اب جناب جہاز کا ٹکٹ لیا جائے. اب کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے اندر ہمیں دکھائیے کہ جہاز کا ٹکٹ لینا واجب ہے, تب ہم مانیں گے. تو یہ تقلید والے جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں پر اصرار کرتے ہیں. بھائی این واجب عقلی, ایک شخص قرآن و حدیث کے مسائل کو اخذ نہیں کر سکتا. پچھلی دفعہ آیا تھا 36 ہزار حدیثیں ہیں, کتنے ہزار راوی ہیں, ان کے حالات ہیں, اصول فقہ ہیں, کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کتنا بڑا ماہر ہوگا تو وہ اپنے لیے شرعی ذمہ داری کا تعین کر سکے گا. تو تقلید کرنا واجب عقلی کہ ماہر کی بات مانو. پوری دنیا آج اسپیشلائزیشن پہ چلی گئی. پلمبر بھی ہے تو جناب آپ اسپیشلسٹ پلمبر لے کر آتے ہیں جو آپ کے گھر کا کام صحیح کرتے ہیں. الیکٹریشین ہے تو جو کام آتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں. بہت بڑا پی ایچ ڈی بھی اگر موجود ہو ممکن ہے کہ وہ
گھر کا سوئچ اگر خراب ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک نہ کر سکے، لیکن اس کے بھی آپ ماہر کو لے کر آنا پڑتا ہے. تو پوری دنیا اس پر چلی گئی، لیکن دین کی بات آئے گی تو ہر جاہل کے جسے عربی میں 1 سے لے کر 10 تک گنتی بھی نہیں آتی، وہ بھی مجتہد بننے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں مسئلہ خود حل کروں گا. تو تقلید واجب عقلی، واجب شرعی بھی ہے. یعنی بہت سے احادیث کے اندر وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ شاید اس کی نوبت آئے، لیکن یہ اصطلاحات توضیح مسائل جو آج شروع ہوئی ہیں شاید یہ 3 یا 4 کلاسز کے اندر جائیں گی پوری، تو پھر آپ کو بالکل حل ہو جائے گا. آئندہ ساری زندگی کے لیے توضیح مسائل پڑھنا اور فتوے پڑھنا آسان ہو جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کتنی چیزیں حل ہوتی جا رہی ہیں. تو تقلید واجب عقلی، جیسے اس سے پہلے آیا تھا کہ جناب حج کی اپلیکیشن جب آئے گی، جب آپ کسی بھی جگہ اپلائی کریں گی حج پر جانے کے لیے، تو جیسے جو دور سے رہنے والے ممالک کے افراد ہیں ان کو ایک حج اپلیکیشن بھرنا پڑتی، آپ کو جو ہے نا کسی کاروان میں مثلا رجسٹر کرانا پڑتا ہے، اور یہ واجب ہے. جب تک آپ اپلیکیشن دیں گے نہیں، مثلا کوئی گورنمنٹ میں جانا چاہے اور اپلائی نہ کرے وہ کبھی حج پہ جا ہی نہیں سکتا. تو اب آپ کہیں کہ یہ واجب عقلی ہے کہ جتنی چیزیں حج پہ جانے کے لیے اس طرح سے ضروری ہو عقلاً ان کی پابندی کرنا پڑے گی، اپلیکیشن بھرنا پڑے گی، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ جمع کروانا پڑے گا، بینک ڈرافٹ اگر چاہیے تو بینک ڈرافٹ جا کر بنوانا پڑے گا، یعنی ٹکٹ خریدنا پڑے گا. جتنی بھی چیزیں اس طرح کی چیزیں وہ ساری آپ کو خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے کروانی پڑی. تو اسے کہیں گے کہ یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ واجب عقلی ہیں، عقلاً واجب ہے. جب حج پہ جانا واجب ہے تو یہ اس کے مقدمات بھی واجب ہے جس کو پورا کرنا پڑے گا. جیسے کسی مریض ہے اس کی جان بچانی ہے، اب جان بچانی ہے تو اسے گاڑی میں بھی ڈالنا واجب ہو جائے گا، گاڑی میں ڈال کے پھر پیٹرول اگر نہیں ہے تو پیٹرول بھی بھروانا واجب ہو جائے گا، اسپتال تک لے جانا واجب ہو جائے گا. یہ سب مقدمات بنتے چلے جائیں گے، یہ سب عقلاً واجب ہیں. اس کے لیے حدیثیں نہیں چاہیے ہوں گی آپ کی، قرآن کی آیتیں ایک ایک چیز کے لیے. اچھا، اسی طرح سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو عقلاً واجب ہیں، جیسے خدا شناسی، یہ عقلاً واجب ہے. ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خاص نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے. یہ کون چلانے والا ہے؟ خدا شناسی عقلاً واجب ہے کہ انسان اس پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کام سب کون کر رہا ہے. اسی طریقے سے مثلاً شکر منعم واجب ہے. اتنی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، مثلا کوئی آئے ہم ہماری ہر دفعہ ہیلپ آ کر جائے تو ہم خود بخود عقلی طور پر، یعنی عقل تقاضا کرتی ہے اس آدمی کا شکریہ ادا کرو جو تمہاری روزانہ ہیلپ کر رہا ہے، اور وہ جو نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے اس کا شکر، اس کا بھی شکر ادا کرنا واجب ہے. شکر منعم واجب ہے، نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا، یہ عقلاً واجب. اسی طریقے سے کہا جائے ظلم سے پرہیز، یہ عقلاً واجب ہے. اس کے لیے حدیث نہیں چاہیے ہوگی کہ آپ دکھائیں گے کہاں لکھا ہوا کہ مثلا معاذ اللہ والدین کو مارنا حرام، کسی بھی جگہ آپ کہیں گے حدیث پہ تو ہمیں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب جائز ہونا چاہیے. عقلاً ظلم کرنا، ظلم سے پرہیز کرنا عقلاً واجب ہے. تو یہ سارے عقلی واجبات ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور واجب کے قصے میں جس کو کہتے ہیں واجب مولوی. واجب مولوی کے معنی یہ نہیں کہ مولویوں نے جو واجب کر دیا، واجب جو آقا اور مولا کے ہونے کے حوالے سے جو حکم دیا جائے اسے کہتے ہیں واجب مولوی. مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ واجب مولوی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول کا حکم ہوتا ہے، اور معصومین کا حکم ہوتا ہے. ان کی غیبت میں مجتہد عادل جو ہے وہ بھی حکم واجب مولوی جو ہے کسی بھی چیز کو قرار دے سکتا ہے جو اس نے کہا ہے، تو یہ واجب مولوی کہلاتے. اچھا، کچھ واجب ارشادی ہوتے، واجب ارشادی یعنی جس کے لیے واضح و نصیحت کی جائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو. اچھا، ایک چیز اس میں اور بتا دوں کہ بعض اوقات کسی چیز کی تاکید کے لیے بھی واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا غسل جمعہ، بے شک غسل جمعہ واجب، ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا. یہاں پر جو واجب کا لفظ آئے ضروری کے معنوں میں آیا، یعنی بہت ضروری ہے کہ تم غسل جمعہ کرو اس کی تاکید کے لیے. یا مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے باقاعدہ کامل الزیارت اور دیگر کتابوں کے اندر بھی والی حدیث آئی کہ زیارت امام حسین کا کرنا واجب. اچھا، کچھ علماء تو اس کے حدیث کے ظاہری الفاظ کے مطابق اس کے واجب ہونے کی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ جس کے پاس بھی استطاعت آ جائے تو امام حسین کی زیارت واجب ہے. علامہ مجلسی اور ان کے والد تقی مجلسی ان کا فتویٰ نظریہ یہی تھا.
لیکن اس کے علاوہ جو اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بہرحال تمام تر تاکیدات کے باوجود بھی زیارت امام حسین مستحب ہے. یہاں پر جو واجب کا اگر لفظ آیا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور دیگر اس کے دلائل بھی، کیونکہ بعض اوقات چیز ایک اور چیز بھی کہلاتی ہے اوجب الواجبات، یعنی واجبوں میں سب سے بڑھ کر واجب. جیسے کہا جاتا ہے کہ آج کل ایران کے اندر بہت زیادہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ حفظ نظام اوجب الواجبات میں سے، نظام کا حفظ کرنا، نظام تہو بالا نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح سے مثلا چیزوں کے اوپر تنقید شروع کر دیں کہ پورا نظام مختل ہو جائے، مظاہرے کر کے حکومت اسلامی کے خلاف آپ اس کو تہو بالا کر کے رکھ دیں. یعنی اپنے جائز حد تک آپ اس کو وہ کریں، لیکن اس سے پورا نظام مختل ہو جائے، تباہ و برباد نظام ہونے لگے، یہ حفظ نظام واجب ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اوجب الواجبات میں سے، واجبات میں سے بھی بڑھ کر واجب. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو واجب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ روایات کے اندر بہت ضروری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے امر ارشادی. امر ارشادی ایک تو واجب ارشادی اور ایک ہے امر ارشادی یا حکم ارشادی بھی جس کو کہتے ہیں. یعنی خود تاکید اس کے اندر بھی آتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے جناب استخارہ، استخارہ امر ارشادی. حتیٰ کہ استخارے کی قسم ہوتی ہے استخارہ واجب، اس استخارہ واجب پر بھی عمل کرنا واجب نہیں ہوتا. استخارے پر عمل سوائے شاید آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی کے، وہ کہتے تھے کہ احتیاط واجب یہ کہ استخارہ جو آئے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کی مخالفت نہ کرو یعنی. لیکن باقی تمام علماء اور مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ استخارہ امر ارشادی، یعنی اللہ نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے، اور یہ مولوی کے حکم مولوی نہیں دیا کہ ماننا واجب ہو، بس ایک سجیشن دیا ہے کہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا اگر تم اس کے مطابق عمل کر لو گے. اگرچہ اس کو بھی کہا جاتا ہے حکم ارشادی، اللہ کا حکم ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی اب تو شادی بیاہ کے لیے ہم نے استخارہ کروایا، اب تو حکم پروردگار آ گیا، اب تو ہم مثلا منع آ گیا تو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو. نہیں، اول تو شادی بیاہ کے لیے اس استخارے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں کہ آپ تسبیح اور کسی سے فوراً یعنی دل دماغ سب مطمئن ہو کہ یہاں پر ہو جانا چاہیے رشتہ، اور اس کے باوجود بھی جا کر استخارہ کروائیں اور وہ منع آ جائے تو آپ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو استخارے کا بڑا رواج ہے، علماء نے اس کو پسند نہیں کیا. اور دوسرا آیت اللہ بروجردی تو بہت زیادہ کہتے تھے کہ کاروباری معاملات کے اندر استخارہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اس کا اگر وہ کاروبار کی چیزوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر استخارے کرنے لگے، مثلا میں فلاں سے کاروباری ایگریمنٹ کروں یا نہیں کروں، فلاں چیز فلاں اس کو بیچوں یا نہیں بیچوں، ہر چیز میں استخارہ، تو کہیں گے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس میں اس کو کوئی ہو سکتا ہے لاس ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کا اعتماد اللہ کے اوپر سے اٹھنے لگے. تو اس کاروباری معاملات میں استخارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ امر ارشادی اللہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہ کر لو، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، آخرت میں تو کوئی نقصان ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ حکم مولوی نہیں ہے کہ آپ جس کی مخالفت سے گناہ لازم ہے. تو استخارہ اس کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے مثلا ڈاکٹروں کے مشورے یہ امر ارشادی میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ وزن اپنا کم کریں، بلڈ پریشر کو اپنا کنٹرول رکھیں، اور جناب نمک کم کھائیں اور سبزیاں زیادہ کھائیں، اور یہ امر ارشادی، یعنی امر ارشادی کی مثالیں. اچھا، کچھ ایک واجب کی قسم ہے جسے کہتے ہیں واجب معلق، یعنی واجب تو ہو گیا ہے لیکن معلق ہے، کچھ عرصے کے بعد واجب ہوگا. ہاں، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ کچھ عرصے کے بعد واجب ہوگا. اچھا، معلق کی پہلے بیچ میں آ گئی مثال، تو یہ بھی بیان کر دی جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اگر کوئی کماری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کی شادی کرے تو خیر آیت اللہ سیستانی تو فرماتے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. لیکن کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا لیکن یہ معلق ہو جائے گی. اب یہ معلق ہو جائے گی کہ کیا معنی نہیں کہ یہ اب اس شوہر کے پاس بھی نہیں جا سکتی اور دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اب اس کے لیے واجب ہے یا تو اس سے طلاق لے یا اپنے باپ کو راضی کرے. باپ بھی راضی نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی طلاق نہیں دے رہا، تو معلق رہے گی. بڑے یعنی بعض اوقات بڑا پیچیدے مسئلے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی میرا تو چلو میں نے باپ کی اجازت نہیں لی تھی. ان مجتہدین کے نزدیک آیت اللہ سیستانی تو خیر کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن وہ سوچے کہ چلو میرا نکاح نہیں ہوا تو میں دوسری شادی کر لیتی ہوں. نہیں، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی.
اس نے کہا اچھا اگر دوسری شادی نہیں کر سکتی تو اسی کے پاس سے لے جاؤں، تو نہیں اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی، معلق ہو جائے گی. تو ایک لٹک جانے والی کیفیت کو کہتے ہیں معلق ہو جانا. یہ بیچ میں لفظ کو میں نے استعمال کر لیا، ورنہ واجب معلق کی مثال میں یہ نہیں آئے گا. اچھا اب مثلا ویسے یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ ہماری لڑکی کا بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرنے کا مسئلہ، جس میں فقہی مسائل ہیں، پوری ایک کلاس اس کے موضوع کو میرا ارادہ ہے آگے مستقبل میں لینے کا، لیکن کیونکہ بہت اہم مسئلے ہیں، بہت مورد ابتلا ہیں، لہٰذا انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. اچھا اسی طرح سے واجب معلق کی مثال ہے ادائیگی قرض. قرض کی ادائیگی یعنی جب ہم نے کسی شخص سے پیسے لیے ہیں، اب ہمیں اس کو واپس کرنا واجب ہے. لیکن واجب کب ہے؟ جو معاہدہ ہے آپ کا کہ جناب میں آج سے 6 مہینے کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹاؤں گا، اب اس کو کہا جائے گا یہ واجب معلق ہے. قرض کی ادائیگی واجب معلق ہے، اپنی ڈیٹ کے اوپر واجب ہوگی، اسے کہتے ہیں واجب معلق. اچھا لوگ ایک چیز سمجھتے ہیں قرض حسنہ، قرض حسنہ کے معنی ہنس کے ڈال دینے والا قرض، نہیں یہ معنی نہیں ہے. قرض حسنہ کے اندر بھی واپسی کی شرط ہوتی ہے، چاہے واپسی کی شرط ذرا ریلیکس ہو، دے دیجیے گا 10 سال میں کبھی بھی دے دیجیے گا، کیونکہ اگر کوئی واپسی کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر نہ کی جائے قرضے کے لیے تو پھر تو وہ ایک لحاظ سے وہ ہبائی ہو جائے گا. نہیں، اگر کسی کو قرض حسنہ بھی دینا ہے تو کتنی ہی ریلیکس کنڈیشن آپ رکھیں لیکن واپسی کی شرط رکھیں، اس کو کہا جائے بھی قرض حسنہ کا ثواب جو ہے وہ جو بتایا جاتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہو کہ اگر کبھی استطاعت ہو تو دے دیجیے گا ورنہ معاف ہے، نہیں یہ قرض حسنہ نہیں. قرض حسنہ کے اندر واپسی کی کوئی ڈیٹ رکھیں چاہے وہ ریلیکس ڈیٹ ہی کوئی کیوں نہ ہو. تو قرض کے اندر یہ ہوتا ہے. اچھا آپ کو کسی سے مثلا قرض کی رقم لے لی، اب واپس تو کرنا واجب ہے جب تک کہ تاریخ نہ آ جائے. اچھا تاریخ اگر نہیں آئی تو تاریخ سے پہلے مانگنا حرام ہے قرض، اور اگر تاریخ آ گئی اور وہ مقروض جو ہے قرض کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی واقعتاً آپ کو حالت پتہ ہے، تو اس سے قرض واپس مانگنا حرام ہے. یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر افراد جنہوں نے اس مسئلے کو ایک وہ بنا لیا ہے، ڈھال بنا لیا ہے، اور پیسے ہونے کے باوجود وہ قرضے واپس نہیں کرتے ہیں، اور یہ افراد بہت مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ بلکہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ لوگوں نے قرضے دینے بند کر دیے، معلوم ہے ایک دفعہ لے کے چلا گیا تو واپس کبھی نہیں ملے گا. تو صحیح افراد کے لیے بھی راستے بند کر دیے انہوں نے، تو یہ بہت بڑے گناہ گار ہوتے ہیں جو واپس نہیں کرتے. لیکن اگر وہ واقعتاً معلوم ہے آپ کو، آپ کا رشتہ دار ہے، مجبوری اس کی پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں کر سکتا، تو اس سے تقاضا کرنا بھی حرام ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ضروری ہے قرض کی واپسی کی، اگر ڈیٹ آ گئی اور اس وقت آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور اسی وقت وہ مثلا قرضہ مانگنے کے لیے وہ آ گیا جو ہے قرض خواہ، تو آپ کے لیے دوران نماز ہی اگر ممکن ہے قرضے کو اتارنا یا جیب سے نکال کر دینا، تو یہ بھی واجب ہو جاتا ہے، دوران نماز ہی نکال کر اس کی بھی الگ فقہی مسئلے ہیں، لیکن اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ قرض کی ادائیگی کس حد تک واجب ہے، لیکن ہے واجب معلق. واجب معلق. اچھا اسی طرح سے اسی بیچ میں ایک بات اور بتا دوں کہ بہرحال ایک چیز اور آتی ہے، مثلا کرایہ دار کو بھی ایگریمنٹ سے پہلے، مثلا کوئی ایگریمنٹ ہوا 11 مہینے کا، آپ نے 9 مہینے کے بعد ہی کہا کہ خالی کرو، حرام ہو جائے گا اس کو ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مکان کو خالی کروانا. یا تو ویسے راضی کریں اس کو، راضی نہیں ہو رہا تو زور زبردستی کر کے اسے مکان خالی کروانا کرایہ دار سے. اس حد تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وقت سے پہلے نکال دیا اگر، اور اس کے بعد مالک مکان اپنے ہی مکان کے اندر آ کر رہنا شروع ہو جائے اور نمازیں پڑھنے لگے، تو اس کی نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی، چاہے وہ اپنا ہی مکان کیوں نہ تھا، لیکن تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو اس کا ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایگریمنٹ کروا لینا چاہیے، تو وہ بعد میں نکال نہیں سکے گا آپ کو. اچھا اور اگر ایگریمنٹ پورا ہو گیا تو اب کرایہ دار کا یہاں پر رکنا حرام ہو جائے گا. اب اگر وہ کرایہ دار ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور مالک مکان اسے کہہ رہا نہیں، ہر صورت میں آپ کو خالی کرنا پڑے گا، اور یہ کئی مہینے اس کے بعد تک اس طرح سے رہتا ہے سالوں تک، تو اس کی اپنی نمازوں کا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اس نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی.
تو اس طرح سے یہ تو بیچ میں بات آ گئی. اسی طرح سے حج کا جو مسئلے ہوتے ہیں کہ مستطیع، دیکھیے واجب معلق کیا ہے کہ مثلا ابھی آج کل جیسے حکومت اسکیم اناؤنس کر دے گی اور اس کے بعد پھر حج کی 2019 کا جو حج ہے اس کے لیے شروع ہو جائیں گے اپلیکیشن لیے جانا. اچھا، اور جس کے پاس ابھی پیسے ہوں تو اس پر حج واجب ہو جائے گا اور یہ ڈرافٹ جمع کرا دے گا، یہ کاروانوں کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے گا. حج تو واجب ہو گیا لیکن معلق ہے، یہ جب تک ذی الحج آ نہیں جائے گا حج کر نہیں سکتا. یہ واجب معلق ہے، یعنی اگرچہ استطاعت اس کی اتنے مہینوں کے پہلے ہو جانی چاہیے تاکہ یہ اس سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے. یہ تو نہیں کہ مثلا یہ کہے گا کہ میں شوال کے مہینے میں اگر کسی کے پاس پیسے آئیں تو بھائی حج تو ذی الحج میں واجب ہوگا نا. نہیں، تم اس کے بعد جا ہی نہیں سکتے. سارے پرائیویٹ کاروان بند ہو جائیں گے، سارے گورنمنٹ کے کاروان بند ہو جائیں گے. بس ایک کاروان تو نہیں کہا جائے گا، وہ جب صدر وزیر اعظم وغیرہ آخری دنوں میں جاتے ہیں بالکل 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے، ان کے پاس کوئی سیٹ ان کے ساتھ جہاز میں فری میں بیٹھ کے جانے والی ہو تو تب جا سکتا ہے، ورنہ تو نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ حج جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ واجب معلق رہے گا، واجب معلق. لیکن کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اپنے ذی الحج کے مہینے میں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا جو واجب کی قسم آتی ہے معلق کی، بالکل برخلاف اسے کہتے ہیں واجب منجز، جس میں وجوب اور واجب کے درمیان کوئی وقفہ اور انتظار کا وقفہ نہ ہو، جیسے حج کے اندر ہو گیا. اس کو کہتے ہیں واجب منجز. یعنی جب وہ واجب ہو رہا ہے تو اس میں اس واجب کی ادائیگی کے اندر کوئی انتظار کا وقفہ نہ ہو. جیسے نماز ہے، انتظار کا وقفہ کہاں ہے؟ بس پڑھنی ہے. آج ہی نماز جمعہ ہے، جمعے کے دن ہی پڑھنی. نماز معلق تو نہیں ہے کہ آج نماز واجب ہوئی تو آپ کو 6 مہینے بعد مثلا پڑھنی پڑے گی. وہ تو معلق کے اندر ہوتا ہے جس کا زمانہ مستقبل کے اندر ہوتا ہے. واجب ہی ہو گیا، استطاعت تو اتنی پہلے ہو جانی چاہیے لیکن وجوب کا جو زمانہ ہے وہ بہت بعد میں ہو، کئی مہینے بعد، جیسے حج کی مثال بہت اچھی ہے. تو یہاں جا کر واجبات کی تمام اقسام تقریباً مکمل ہو. لیکن ابھی تو سوچیے کہ ایک صرف واجب کی قسم مکمل ہوئی، احکام خمسہ میں بھی حرام کی اقسام باقی ہیں، مستحب کی باقی ہیں، مکروہ کی باقی ہیں، مباح کی باقی ہیں. پھر اصطلاحات توزین و مسائل میں الگ سے ہیں، احواد، اولا، اقرب، اقوا، اظہر، ظاہر، پتہ نہیں کتنی ساری آپ اس کے بعد وہ ہیں. لیکن اس سے ہی آپ کو صحیح طور پر فقہ کو جاننے کا لطف آئے گا کہ اس کو کس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. مثلا کہیں لکھا ہوا آ جائے گا جناب واجب معلق ہے، تو اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی کیا معنی. اگر سمجھی ہوں گے واجبات کی اقسام تو فوراً سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ اگلی اصطلاحات اگلی کلاسز کے اندر بیان ہوں گی. صلی اللہ علیہ محمد برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.